زمانہ ناول پڑھتا ہے، زمانہ ڈائجسٹ پڑھتا ہے. ان سے پوچھیں بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے جی ان کو پڑھنے کے بعد دلچسپی پیدا ہوتی ہے، بڑا لطف آتا ہے. یہ قبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے. اگر کوئی بندہ قرآن کو گہرائی میں جا کے پڑھ لے وہ زندگی میں ناول کو ہاتھ نہیں لگائے گا. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہی رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے ہمیشہ قرآن کو دیوار کی زینت بنا کے رکھا ہے. وہ جس کو دل میں رکھنا تھا وہ دیوار کی زینت ہے، اور جن کو دیوار پہ مارنا تھا وہ دل کی زینت ہے. یہ ہے ہمارے ساتھ مسئلہ. تو سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی. ایک عبد کے ساتھ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. جب بھی کوئی کسی کو بلاتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے. اب پوچھو اللہ سے کہ اتنے سفر سے اتنی دور سے اپنے محبوب کو بلایا ہے تو مقصد کیا ہے؟ یہی آیت آگے چل رہی ہے بھائی. تو اللہ کہتے ہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ عرش پہ بلا کے میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیوں سے ملوا سکوں. آپ سلامت رہیں. عرش پہ بلا کے میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیوں سے ملوا سکوں، اپنی نشانیوں سے ملوا سکوں. طالب علم تھا، دروازے اہل بیت پہ گیا، ہاتھ جوڑ کے سوال کیا مالک وہ نشانیاں کون سی ہیں جن کو اللہ محمد مصطفیٰ کو عرش پہ بلا کے ملوانا چاہتا تھا؟ تو تیرے اور میرے امام نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا نحنو آیت اللہ العظمی، اللہ کی وہ سب سے بڑی نشانیاں ہم 14 ہیں، کوئی اور نہیں ہے. آپ سلامت رہیں. اللہ کی وہ نشانیاں بھائی ہم 14 ہیں. اب جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل جا میرے محبوب کو بلا کے لیا، جا کے میسج دے، جا کے پیغام دے کہ تجھے اللہ نے بلایا ہے، تجھے اللہ نے بلایا ہے. اچھا میں ایک ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی مجلس میں کوئی سوالات چھوڑ کے گیا تھا تو ابھی آجزانہ سا ایک سوال کرنے لگا ہوں. جو ادھر رہتا ہے وہ ادھر کیوں بلاتا ہے؟ جی ساری زندگی یہی سنا ہے نا، اللہ کتنے رہندا ہے؟ شارک تو قریب، تو نبی کی بھی شارک تو ہوگی نا. تو مالک جب تو رہتا ادھر ہے تو ادھر بلاتا کیوں ہے تو ادھر ہی مل لینا. ادھر بلانے کا مقصد کیا ہے؟ باقی ساری باتوں سے ہٹ کے صرف ایک بات ایسی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ جو خاص لوگوں کے خاص رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہر کسی کے سامنے نہیں ہوتی. جی آپ سلامت رہیں. جو بڑے لوگوں کی اسپیشلی رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ مجمع عام میں نہیں ہوتی، وہ پبلک میں نہیں ہوتی، ان کے لیے ایک اسپیشل پلیس ہوتی ہے، اسپیشل جگہ ہوتی ہے. تو میں نے بلا لیا. بہرحال جبرائیل آ گیا. اب جب جبرائیل پہنچے حالت کیا ہے؟ آپ کے اور میرے نبی سوئے ہوئے ہیں. جبرائیل آ کے کھڑا ہو گیا. اب بڑا پریشان ہے. پریشان کیوں ہے؟ کہ یہ ہے سوئے ہوئے، ان کو جگاتا ہوں. اب بڑے بندے کو بندہ نیند سے بیدار کر دے تو ممکن ہے غصہ کر جائے. تو کہتے ہیں ان کو جگاتا ہوں، ممکن ہے یہ ناراض ہو جائے. اگر نہیں لے کے جاتا ممکن ہے وہ ناراض ہو جائے. اب کروں تو کروں کیا، کروں تو کروں کیا، بس یہی سوچ رہا تھا. تو پھر اچانک ذہن میں آیا میں بھی تو کسی کا شاگرد ہوں نا. میں بھی کسی کا شاگرد ہوں نا، میں بھی کسی کا شاگرد ہوں نا. فوراً سے آواز نکی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. جبرائیل نے کہا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. تیرے اور میرے علی کی آواز ہے جبرائیل اللہ نے تجھے لاہوتی پر آج کے دن کے لیے ہی دیے ہیں. محمد مصطفیٰ کی تلیوں پہ لگا کے محمد کو جگا دینا، محمد کو جگا دینا. یہ الگ بات کہ جبرائیل نے محمد کو جگا لیا، لیکن ایک فیصلہ کر جبرائیل یا علی مدد کہے وہ سردار الملائکہ بن جائے، ہم یا علی مدد کہیں ہم کافر ہو جائیں. آپ جبرائیل کہے تو وہ سردار الملائکہ.
اور اگر کوئی شیعہ کہہ دے یا علی مدد تو یہ شرک ہے. علی سے مدد مانگنا، مولا کی قسم زمانے نے علی کو سمجھے ہی نہیں، صرف ہم نے نہیں مانگی. چلیں میں تو عام سا انسان تھا، میں نے یا علی مدد کہہ دیا، تیرے خیال کے مطابق میں مشرک ہو گیا، لیکن مجھے اتنا بتا خیبر کا میدان تھا، ہائے ہائے بابا جی خیبر کا میدان تھا، نبی نہیں نبیوں کا سلطان تھا. جب 39 دن گزر گئے تو اس نے اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے، یعنی آج جلی کی مرضی سے نبی کہہ رہا ہے یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. تو اگر ہم کہیں ہم کافر ہو گئے، ہم مشرک ہو گئے، ہم غالی ہو گئے، ہم نصیری ہو گئے، تو میرے بھائی اگر یہی بات نبی کہہ دے تو پھر تو کوئی فتویٰ لگا نا. ہے کسی میں ہمت کہ نبی پہ فتویٰ لگائے؟ نہیں. چونکہ یہ قبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے. چلیں ہم لوگ دعا مانگتے ہیں نماز میں. آج آپ کو حقیقت نبی بتاتا ہوں کہ نبی ہے کون، جو اتنا بڑا نبی جو یا علی ادرکنی کہہ رہا ہے، نبی ہے کون. ہم دعا مانگتے ہیں یا محمود و بحق محمد، دعا مانگتے ہیں، ہر بندہ دعا مانگتا ہے نا قبلہ، یا محمود و بحق محمد. یہ محمود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا، یہ موبائل، یہ ڈکشنری، حوالہ، لفظ، ہر چیز کا ذمہ دار ہوں. اگر میں غلط کہوں مجھے گریبان سے پکڑو، گیٹ سے باہر نکال دو. اگر میں ٹھیک کہوں، حوالہ موجود ہو، تو پھر میرے خیال میں محمد کو ویسے ہی ماننا چاہیے جیسے اس محمد نے بنایا ہے. محمود ہمارے ذہن میں یہ تھا یا محمود و بحق محمد. ہم نے محمود بنایا ہے اللہ کو اور محمد بنایا ہے نبی کو، جبکہ ہر لغت میں محمود کا مطلب ہے وہ محمد جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، وہ محمد جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے. یعنی محمود کا مطلب بھی محمد، محمد کا مطلب بھی محمد، یا محمود و بحق محمد. یعنی ہم محمد کو واسطہ دے رہے ہیں، محمد کا، وہ بھی محمد ہے، یہ بھی محمد ہے. اب مجھے ذرا بتائیے نا، معراج کی رات پردے کے باہر بیٹھ کے علی کی زیارت وہ محمد کر رہا تھا یا یہ محمد کر رہا تھا؟ محمود بھی محمد ہے، محمد بھی محمد ہے. تو یہ جب جبرائیل بلا کے گیا، بڑا وی آئی پی پروٹوکول تھا. جب کوئی وزیر اعظم آ رہا ہوتا ہے، صدر آ رہا ہوتا ہے، راستے بلاک ہوتے ہیں، پراپر پروٹوکول ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے. اب دنیا کا کوئی وزیر اعظم نہیں، اللہ کی کائنات کا وزیر اعظم جا رہا تھا. ملائک آگے آگے تھے. براق پہ سوار کرانے والے کون؟ جبرائیل اور میکائیل. حوران جنت صلوات پڑھ رہی، ملائکہ نے سوار کرایا. وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ نبی پہنچ گئے سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا تک بابا جی، سدرۃ المنتہا تک. لیکن وہاں جا کے بڑا عجیب کام ہوا کہ جو بشر تھا وہ آگے چلا گیا، جو نور تھا وہ پیچھے رہ گیا. ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے. جو بشر تھا، زمانے نے یہی کہا نا، انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں. نبی نے یہ کہا میں تم جیسا ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی میرے جیسے ہو. میں تم جیسا بشر ہوں، اس بات کو پکڑ لیا. لیکن ہوا کیا؟ وہ جو بشر تھا وہ چلا گیا اور جو نور تھا وہ پیچھے، جو نور تھا وہ پیچھے. اب بشر کس میں چلا گیا؟ آگے کہتے ہیں جی دریائے نور تھا. بڑی حیرت کی بات ہے، آگے دریائے نور ہے، دریائے نور سے بشر پیچھے آگے جا رہا ہے اور جو نور ہے وہ پیچھے آ رہا ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تو بھی نور ہے، ملک نور ہے نا، فرشتے نور ہے، تو بھی نور ہے، آگے بھی دریائے نور ہے، تو دریائے نور میں غوطہ زن کیوں نہیں ہوا؟ کہتے میری ایک مجبوری تھی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جب اللہ نے مجھے ساری قوتیں، جرتیں، طاقتیں، اتھارٹیز دیں تو اس نے مجھے منع کیا تھا اس دریا میں داخل نہیں ہونا. میں نے سوال کیا مالک کیوں؟ میں
سردار الملائکہ ہوں اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں خانوادہ اہل بیت کے پاس جاتا ہوں، میں دروازہ اہل بیت کا بھکاری بھی ہوں، میں وہاں پہ جانے والا بھی ہوں، میرے اوپر پابندی کیوں؟ آواز خدائی، بے شک تو نور ہے، لیکن اس دریا میں جس کا نور ہے وہ 14 کا نور ہے۔ ہائے ہائے، اس دریا میں جس کا نور ہے وہ 14 کا نور ہے، یعنی سارے اس کی نسل سے چلنے والے ہیں، اس کو سلام کرنے والے ہیں۔ اب وہ دریائے نور ہے، جبرائیل بھی نور ہے، تو فیصلہ کر، جب جبرائیل جیسا ملک دریائے نور میں جا کے جناب سیدہ کے نور کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، تو آج کا 2 ٹکے کا مولوی سیدادی سے نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ جبرائیل پہ پابندی ہے۔ یہ قبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے، مجھے اسی عقیدے پہ موت آ جائے مجھے قبول ہے، مجھے کوئی مار دے مجھے موت قبول، لیکن کبھی اس عقیدے سے ہٹنا نہیں۔ یار جبرائیل جیسا ملک ہو کے دریائے نور میں نہیں جاتا، کیوں نہیں جاتا؟ جی اس دریا میں سیدہ کا نور ہے، میں نوکر ہوں، میری کیا مجال کہ اس دریا میں جاؤں؟ تو بہرحال جبرائیل پیچھے، نبی آگے، نبی چلے گئے، وہ مقام آ گیا۔ اب نبی چلے کیسے تھے؟ سبحان اللذی اسرا بعبدہ، میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ایک عبد کے ساتھ۔ اب تک جو سفر تھا، عبد آگے تھا نبی پیچھے تھا، عبد آگے تھا نبی پیچھے تھا، عبد آگے تھا نبی پیچھے تھا۔ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد یعنی علی آگے اور نبی پیچھے، علی آگے اور نبی پیچھے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ محمد کی دعا سے ہوا تھا، کیونکہ نبی نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے، حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے۔ اب علی آگے ہے، نبی حق بن کے پیچھے ہے، تو سدرۃ المنتہا سے لے کر پردہ وحدت تک آگے آگے علی چلتا گیا، پیچھے پیچھے نبی چلتا گیا۔ حیدری اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب۔ اچھا چلیں، کسی بندے کو یہ بات سمجھ نہ آئی، جب بھی کسی بندے پہ موت آتی ہے تو 2 چیزیں جسم سے باہر نکلتی ہیں، ایک اس کے نفس، دوسری اس کی روح۔ ایک نفس ایک روح، نفس پہلے ساتھ چھوڑتی ہے، روح بعد میں۔ یہاں بھی کوئی عالم مولوی صاحب رہتے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ جو روح ہوتی ہے نا، جب آپ کسی بھی مردے کی تجہیز و تدفین کرتے ہیں تو وہ چارپائی سے 7 قدم کے فاصلے پہ روح رہتی ہے، اور جب مردے کو دفن کر کے 40 قدم تک وہ رس آ جاتے ہیں تو وہ پیچھے آوازیں دیتی رہتی ہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں تنہا رہ گئی ہوں، مجھے نہ چھوڑ کے جاؤ۔ یعنی روح موجود تھی، نفس اللہ کے پاس، روح قبر میں، نفس اللہ کے پاس، روح قبر میں۔ اب نفس بلا رہی ہے روح کو کہ آ جا، جہاں میں پہنچی ہوں تو بھی آ جا۔ نفس بلا رہی ہے روح کو کہ تو بھی آ جا، جیسے جیسے میں گئی ہوں ویسے ویسے تو بھی آ جا۔ اب علی ہے نفس اللہ، محمد ہے روح اللہ۔ ہائے ہائے، علی ہے نفس اللہ، محمد ہے روح اللہ۔ تو نفس پہلے، روح پیچھے، آگے آگے نفس اللہ گیا، پیچھے پیچھے روح اللہ گیا، بس وہ پردہ وحدت آ گیا۔ ہوا کیا؟ نفس اللہ معبود بن کے اندر چلا گیا، روح اللہ عبد بن کے باہر بیٹھ گئی۔ یا علی یا علی یا علی۔ اب اس پردہ کے اندر علی چلے گئے، نبی باہر بیٹھ گئے۔ اب یا اللہ حق بنتا ہے، یہ آپ کی شریعت کا قانون بھی ہے کہ میں باہر سے آیا ہوں نا، آپ بیٹھیں تو میں ہاتھ بڑھاؤں، سلام کروں۔ حق بنتا تھا جو باہر بیٹھا تھا وہ سلام کرے نا۔ ایسا کیوں ہوا کہ اندر سے ہاتھ باہر کیوں آیا؟ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ دیکھیں مجلس حسین کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، تو اب سوچنے کی بات ہے، حق تو بنتا تھا نبی ہاتھ ملا دیتے، لیکن باہر والے کا ہاتھ اندر نہیں گیا،
اندر والے کا ہاتھ باہر آیا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ درمیان میں جو پردہ تھا اس پردے کا نام ہے حجاب اللہ. حجاب اللہ کے جو باہر بیٹھے بے شک باپ ہے لیکن نامحرم ہے. جو اندر بیٹھا ہے وہ محرم ہے. اور کبھی نامحرم کسی بھی باپ پردہ چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر محمد ہاتھ بڑھاتے تو حجاب اللہ کو ہاتھ لگ کے جانا تھا. اس لیے ہاتھ محمد نے نہیں، ہاتھ علی نے بڑھایا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اچھا بڑی مزے کی بات بتاؤں. آج جب میں آ رہا تھا نا تو راستے میں ناصر بھائی ساتھ تھے، ان کی گاڑی کا ایشو ہوا ہے تو پیچھے سے میں آ گیا. پھر راستے میں سفر تھا تو میں نے ان سے ڈسکس کیا. میں نے کہا یار ایک مجلس میں نے پڑھی ہے یہاں پہ الحمدللہ. بے شک لوگ اس وقت بھی کم تھے لیکن جو معیار سماعت ہے بڑا بلند ہے لوگوں کا نا. تو کہتے جی بڑے کمال کے سامعین ہیں. میں نے کہا آج میں نے مشکل ترین گفتگو کرنی ہے، دیکھیں کیا رسپانس ملتا ہے. تو اس نے مجھے کہا تھا جی آپ جتنے بھی مشکل چلے جائیں یہ آپ سے آگے جائیں گے. اور الحمدللہ اب تک جو میں نے دیکھا ہے میں جہاں پہ پہنچوں آپ وہاں سے آگے ہیں. اللہ مولا آپ کی عقیدت کو، آپ کی اس محبت کو ہمیشہ سلامت رکھے. مالک یہ ذکر آپ کی نسلوں میں قائم و دائم فرمائے. ہاتھ باہر آیا، نبی نے ہاتھ دیکھا، وہی ہاتھ وہی انگوٹھی، وہی ہاتھ وہی انگوٹھی. کبھی پردے کو دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں کہ ابھی تو اس کو سلا کے آیا ہوں. ادھر بھی یہ ادھر بھی یہ ادھر بھی یہ ادھر بھی یہ. پردے سے آواز آئی جو کہیں کہیں ہو وہ علی نہیں ہوتا. جو کہیں کہیں ہو وہ علی نہیں ہوتا. آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو علی نظر آئے گا. جہاں دیکھیں گے یہ نبی سوچ رہے تھے اور اللہ نے قرآن کی یہ آیت اس وقت ہی پردہ حجاب اللہ پہ لکھ دی تھی کہ زمانے والوں تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ، ادھر دیکھو گے اللہ کا چہرہ، ادھر دیکھو گے اللہ کا چہرہ. اور یہ وہ آیت ہے جو صفین میں بھاگتے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے ہم جدھر دیکھتے ہیں ہمیں علی نظر آتا ہے، ہم جدھر دیکھتے ہیں ہمیں علی نظر آتا ہے. تو علی نے مسکرا کے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، تم جدھر دیکھو گے تمہیں علی نظر آئے گا. آپ نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو دیکھے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم جدھر دیکھو گے تمہیں علی نظر آئے گا. اب نیچے دیکھتے ہیں علی، پردے کے اندر دیکھتے ہیں علی، ہاتھ بھی وہی انگوٹھی بھی وہی. اب نبی ایک لمحے کے لیے سوچ میں آئے کہ یا اللہ جب واپس جاؤں گا جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہیں گے اللہ سے مل کے آیا ہے، بتا اللہ کیسا تھا. دیکھیں میں اس جگہ پہ آیا ہوں نا تو اب گھر جا کے بتاؤں گا، دوستوں کو بتاؤں گا جی میں وہاڑی گیا تھا مجلس پڑھنے. لوگ مجھ سے پوچھیں گے نا جی لوگ کیسے ہیں تو میں نے دیکھ لیا. میں بتاؤں گا جی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بڑے کمال ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے عقیدت والے ہیں، بڑے معرفت والے ہیں. چونکہ میں نے دیکھ لیا ہے اب میں بتا سکتا ہوں، چونکہ ایکسپیریمنٹ ہو گیا. اگر میں ادھر آتا ہوتا بھی کوئی نہ تو میں کیا بتاتا کہ وہ لوگ کیسے ہیں. میرا ایکسپیرینس زیرو، میں نہ بتا سکتا. یا اللہ اب نبی نے جا کے بتانا ہے کہ تو کیسا ہے. تو نظر آتا نہیں، اب نبی بتائے کیا. تو نظر آتا نہیں، اب محمد جا کے بتائے کیا. آواز خدائی محمد گھبرا نہیں، اگر میں نظر نہیں آتا تو پھر کیا ہوا. جا کے بتا دینا کہ پردے کے اندر میں نے چلی نہیں، میں نے مظہر جلی دیکھا ہے. علی پردے کے اندر وہ تو بے شک لا ریب ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو نظر آتا نہیں تھا. تو میں نے اس کا مظہر دیکھا ہے، میں نے اس کا مظہر دیکھا ہے. اچھا نہ وہ زمانہ کہے گا جی عبادت اللہ کی ہوتی ہے، تو علی کو دیکھ کے آ گیا تو معراج عبادت کیسے بن گئی؟ کیوں جی
زمانہ سوال کرے گا نا کہ تو علی کو دیکھ کے آ گیا، عبادت تو ہوتی ہے اللہ کی، یہ عبادت کیسے بن گئی؟ ابھی یہ سوال بھی گھوم رہا تھا کہ آوازیں جلی آئی، میرے محبوب گھبرا نہیں، یہ بندوبست بھی میں نے کر دیا ہے کہ اس کو وجہ اللہ بنا کے اور اس کو ذکر اللہ بنا کے میں اللہ اعلان کرتا ہوں، او زمانے والے، یہ علی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ علی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کیا کہا، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، جیسے قرآن عبادت ویسے علی عبادت، جتنا قرآن پاک اس سے زیادہ علی پاک۔ دیکھیں میں نے آج کیا، جتنا قرآن پاک اس سے زیادہ علی پاک، چونکہ قرآن میں ہے لفظ یا قرآن ہے کلام، قرآن ہے اللہ کی کلام، اور علی ہے اللہ کی وہ زبان جس سے قرآن بولا گیا۔ ہائے ہائے، آپ جی آپ سلامت رہیں، علی اللہ کی وہ زبان ہے جس سے قرآن بولا گیا۔ اب مجھے آپ بتائیے، میں پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ بتائیے اگر میں نہ ہوتا تو یہ لفظ آپ تک پہنچتے نہیں، یعنی آپ تک لفظ پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی کا یہاں پہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا مجلس نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگا مجلس نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگا مجلس نہیں ہوگی۔ قرآن ہے اللہ کا کلام، علی ہے اللہ کی زبان۔ او قاریان قرآن، فیصلہ کر لو، تم وہ پڑھتے ہو جس سے علی بولتا ہے۔ جب علی کی زبان سے نکلا ہوا نہ پڑھو تم مسلمان نہیں رہتے، علی کی دشمنی کر کے مومن کیسے ہو گئے؟ اگر کوئی بندہ مخالف قرآن ہو، چلے یار میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دوں تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے، میں یہاں پہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں جی میں قرآن کو نہیں مانتا، آپ مجھے مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ باہر جا کے کیا یار کوئی بندہ آیا تھا پتہ نہیں کون تھا، وہ تو قرآن کا دشمن تھا، وہ تو قرآن کو نہیں مانتا تھا، یار مسلمان ہی نہیں تھا۔ اب فیصلہ کر، یہ جس کو نہ مان کے بندہ کافر ہوا ہے، یہ ہے علی کے بولے ہوئے الفاظ۔ اگر علی کے لفظوں کو نہ مانو تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج، اور بندہ ڈائریکٹلی انکار علی کر دے تو پھر دائرہ مومنیت میں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو کہیں کسی مقام پہ بھی دشمنی علی ناممکن امر ہے، ناممکن امر ہے۔ چلیں اب وہ ہاتھ دیکھا، اللہ نے کہا جس طرف تم دیکھو گے تمہیں کون نظر آئے گا؟ اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ جس طرف تم دیکھو گے۔ بڑی لطیف بات کرنے لگا ہوں، الحمدللہ مجھے اس بات پہ آپ کی داد سے زیادہ آپ کی دعا چاہیے جو دل سے نکلے، اسپیشلی مصلی پہ بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے۔ اب اللہ کہتا ہے ہر طرف میرا چہرہ ہے، ہر طرف میرا چہرہ۔ میں نے انہی کی بات کی قرآن میں ہے، اگر قرآن میں نہ ہو میرا قتل واجب، اگر قرآن میں ہے تو پھر ماننا آپ پہ واجب ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر طرف میرا چہرہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے کیا ہے مغرب کو سجدہ خانہ کعبہ کی طرف، مولوی صاحب نے کہا سجدہ ادھر کرو، میں نے کہا جی کیوں کروں؟ کہتے اللہ کا گھر ادھر ہے۔ میں نے کہا تو نے یہ تو بتا دیا اللہ کا گھر ادھر ہے، کبھی یہ بھی بتا دینا کہ اللہ کا چہرہ بھی ادھر ہے۔ اب جو سجدہ ہوا ہے، او بسم اللہ جی باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے قبلہ؟ بس میں تھوڑے انتظار ہی کھڑا ہوں تے میں تھوڑے کل دعا لمن دی خاطر ایک گل کر کے ایک جملہ مصائب دت زحمت تمام۔ بسم اللہ جی قبلہ تشریف فرما، مجھ سے زیادہ بہتر انداز سے۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ تم جس طرف دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، جس طرف بھی دیکھو گے وجہ اللہ نظر آئے گا۔ اب ہم نے سجدہ کیا خانہ کعبہ کو، تو خانہ کعبہ ادھر ہے تو وجہ اللہ بھی تو ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سجدہ صرف کعبہ کو نہیں، سجدہ علی کو بھی ساتھ ہوا ہے۔
چونکہ وجہ اللہ ہے ادھر، وجہ اللہ ادھر، اور ہم نے نماز پڑھتے ہو کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن اور ان سے پوچھو کہ یہ ایاک ہے کیا؟ یہ ایاک ہے اس میں اشارہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اشارہ کر کے کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اشارے میں آ جائے تو پھر خدا نہیں رہتا، اگر اشارے میں آ جائے تو خدا نہیں رہتا۔ پھر فیصلہ کر وہ کون ہے جس کو اشارہ کر کے تو کہہ رہے ہم تیری عبادت کر کے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہر طرف میرا چہرہ ہے، آپ نے اس کو اشارہ کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب سمجھ آئی جبرائیل نے کیوں کہا تھا یا علی مدد؟ کیونکہ یہ قانون ہے کہ اللہ خود مدد نہیں کرتا، اللہ کرواتا ہے۔ آج تک کبھی کسی کا کوئی کام ہو، ہماری کیا مجال، میں بیمار ہو جاؤں مجھے صحت دینے کے لیے اللہ ہے جی، کیوں؟ میں کون ہوں اللہ کو بلانے والا؟ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں یہ اللہ بھی نہیں کرتا، یہ اہل بیت بھی نہیں، یہ ان کے نوکر کرتے ہیں، یہ نوکروں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ اس کا رزق نہیں، اس کا بیٹا نہیں، اس کا بچہ نہیں، اس کی مال دولت نہیں، جاؤ یہ کام کر دو، یہ بڑے لوگ ہمیشہ نوکروں سے کرواتے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیوٹیاں ان کے نوکروں کی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ان سے مانگنا ہے، اب وہ خود دے کسی کو بھیج کے دے، یہ اس کا نظام ہے۔ ہم نے صرف اس کے دروازے پہ جانا ہے، دروازے پہ جا کے اتنا کہہ دینا مالک دے دے، مالک دے دے۔ گھر کے دروازے پہ جا کے فقیر کا کام ہوتا ہے خیرات مانگنا، یہ نہیں پوچھنا ہوتا اندر سے کون نکلا ہے، تو کون ہے، پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا پھر ہم لیں گے، پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا قبلہ ہم پھر لیں گے۔ فقیر کا کام ہے صدا لگانا۔ میں خانہ کعبہ اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر سمجھ کے گیا، دروازے پہ کھڑے ہو کے میں نے ایک صدا لگائی، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، غریب ہوں، بھوکا ہوں، مریض ہوں، میری مدد کر دینا۔ اب اندر سے کون نکلا یہ غرض و غایت نہیں، بس یہ اللہ ہی بتائے گا کہ ہم نے بلایا جلی کو تھا، مدد کرنے علی آ گیا۔ ہم نے بلایا اسے تھا، مدد کرنے علی آ گیا۔ دکھ اس سے گل ہے، اتنی بڑی عظمت اعلی علی۔ میرے عزت علیہ سامعین گرامی قدر، ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، کوئی بھی ذاکر جتنا فضائل پڑھے نا امیر بن کے سنا کر، چونکہ امارت دا کس ہے تے مصائب کوئی بھی پڑھے وقت امیر بن کے نہیں، غریب بن کے یہ میں رونا کر جی میں شام غریباں علی دیاں دھیاں رون دی رہی ہیں۔ مرحبا، اجرکم اللہ۔ بڑے مشکل دن یہ جڑے آج کل چلتے پہن 8 9 10 ذی الحج، بڑے مشکل دن ہیں، میرے تو پہلے بھی بھائی پڑھتے پہن 10 محرم تک لگاتار بہت مشکل دن ہیں۔ لیکن ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ قبلہ سیدوں، جتنے سادات عظام نرم دل ازادار بیٹھے ہو، دل دکھے معاف کریں، جتنا کچھ میں پڑھے، دنیا دا مشکل ترین دن ہے 12 محرم، اس سے کوئی شک نہیں۔ 10 محرم بڑا ظلم ہے، جوان مارے گئے، نادان مارے گئے، مہمان مارے گئے، بڑا نقصان ہوئے 10 محرم کو۔ لیکن اس تو زیادہ مشکل ترین دن ہے 12 محرم۔ کرو سوال کس طرح؟ پہلا دکھ بندہ امیر مرے، بندہ غریب مرے، بندہ فقیر مرے، اس دی کل خانی ضرور ہوندی ہے، تے کربلا والے اوہن جنہاں دی کل خانی کرن دا موقع بھی نہیں ملا۔ مرحبا، اجرکم اللہ۔ دوسرا دکھ، ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے، علم عباس کو گواہ بنا کے، اگر میں غلط پڑھا بی بی میری شفاعت نہ کرے۔ دوسرا دکھ، اے آج تک تو سنیں بے سر نیزاں تے بلند ہوئن، بے شک ہوئن، نیزاں تے بلند ہومن دی پہلی شرط ہے سر دا تن تو جدا ہونا، جدا ہوئے تے نیزے تے بلند ہوئے نا قبلہ، تائید فرمائے سو سر جدا ہوئن تے بلند ہوئن نا، تو سر نیزاں تے بلند ہوئن، لیکن اس سر جدا کنا کیتے گئن، 10 محرم کو نہیں، 11 محرم کو نہیں۔ ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے، اپنی مجلس دی خاطر نہیں،
بی بی دی رضا دی خاطر علم عباس کو گواہ بنا کے قبلہ اس سر اس وقت جدا کیتے گئے جدہ 12 محرم کو اکبر دی بارات اکبر دی شادی دے زیور پا کے مقتل آئی ہے نا. مرحبا 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 اجرکم اللہ. ماما دیہ دیا رہین تے پترہ دے سر جدا ہوئن, بہنہ دیہ دیا رہین تے بھیراواں دے سر جدا ہوئن. قبر حسین دی قسم حسرت بھری نگاہ دے کیا دیے رہن حیا کرو آخر اسا ماما ہے. مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ. علی دیا دیا راضی ہوئن مالک عبادت قبول فرماوے. ماما دیہ دیا رہین پترہ دے سر جدا ہوئن, بہنہ دیہ دیا رہین میرے آمد سر جدا ہیں. میرے تو پہلے میرے بھائی پڑھتے پہن بڑی خوبصورت انداز نال انہیں صغیر دی شہادت پڑھی ہے جنا سر جدا کر کے نہ بلند کیتے نا آخری جملہ زحمت تمام قبلہ کو زیادہ انتظار نہیں کراؤنا تو ختم میری حاضری میری امید تو زیادہ تو سے سماعت کیتے دعاواں دیتی ہیں. مالک کی ذکر تھوڑی نسلائیں قائم و دائم فرماوے. قبلہ جنا سر 71 نیزتیں بلند ہوئے نا ایک کمینہ دیکھ کیا دے سر 72 ہونا چاہی دے. 71 کیوں ہیں؟ ایک ظالمہ دے سامنے ٹبے دے نال 2 روایتیں نہیں تھیں حوالے نال طالب دعا ٹبے دی گیڑ نال مولا دفن کیتے گھوڑے سوار گئے نیزے گھن گئے مولا شہزادہ علی اصغر برآمد ہو گئے گھن کے این نہ جڑا اس کمینے کول اس کمینے کم کیڑا کیتے میں واتا تھا کہندہ دل دکھے معاف کرے اس شہزادہ علی اصغر دی لاش کو چاکے اے اتھا اے جتا کربلا دی زمین تے غریب کربلا ستا ہویا این شہزادے کو حسین دے سینے تے رکھے حسین دے سینے تے رکھے خنجر نال علی اصغر دا سر جدا کیتے علی اصغر دا سر جدا کرے دا پیا جی میں ماں دہ دی کھڑی ہے حقل مار کیا دیے حیا کر میں تے راج کے چاہیا ہی کوئی نہیں سر جدا کر کے این اصغر دی لاش کو غریب دی لاش تے رکھ کے این کمینے اشارہ کیتے دوڑا دو گھوڑے حسین تے اصغر دی لاش تے گھوڑا دوڑنا شروع کیتے غریب کہلے اصغر کو ہاں نہ لاوے ہاں کہلے اکبر کو ہاں نہ لاوے ہاں آکھے آؤ میرے لال نہ تو حاجہ کوئی وار